السلام علیکم ناظرین، میرا نام یاسر ہے، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا تیسرا چیپٹر ہے کامل نماز کا، اور اس چیپٹر کا نام ہے قیام صلوات۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کا حکم آیا ہے وہاں صرف پڑھنے اور ادا کرنے کا نہیں بلکہ قیام صلوات کا حکم ہے۔ نماز کو صرف پڑھ کے گلے سے اتارنا نہیں، قیام میں صلوات، اور یہ قرآن کریم میں کہاں کہاں پہ حکم ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، سورہ الکمان۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، النساء۔ اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں، البقرہ۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، سورہ البقرہ۔ مقیمین الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، سورہ النساء۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں، البقرہ۔ اقمنا الصلاۃ، عورتیں نماز قائم کریں، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، الحج، سورہ الحج میں۔ غرض 2 4 یا 10 20 جگہ نہیں بلکہ تقریباً 50 آیات میں الصلاۃ کے ساتھ قیام کا حکم وارد ہے۔ جب قرآن کریم میں ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، صرف نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بار بار ہر جگہ پہ 50 آیات میں کہا گیا ہے کہ نماز قائم کیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قیام صلوات سے کیا مراد ہے؟ قیام صلوات سے مراد ہے کہ نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے، وقت پر ادا کی جائے، پوری شرائط و ضوابط لوازمات کے ساتھ ادا کی جائے، یعنی بندہ نماز ایسے پڑھے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن شریف میں قیام صلوات کے متعلق متعدد ہدایات دی گئی ہیں۔ چند اہم ترین احکامات ہم نقل کرتے ہیں۔ ان کی پابندیاں انتہائی ضروری ہیں، ورنہ اس سے کیا فائدہ کہ انسان تکلیف بھی اٹھائے، وقت بھی لگائے، محنت بھی کرے اور اس کے باوجود نماز قبول نہ ہو۔ تو بالکل ایسی بات ہوگی کہ اگر ایک مزدور یا کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ہم اس میں ٹائم لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اور اس کی ہمیں اجرت نہ ملے تو ہم پہ کیا بیتتی ہے؟ ذرا سوچئے کہ اگر ہم نماز پڑھیں، وقت نکالیں، اپنی دکان، کاروبار یا کوئی بھی کام کرتے ہوئے چھوڑ کے ہم جاتے ہیں، نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں اور پھر وہ نماز قبول نہ ہو، تو ہماری اس نماز کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کوشش کریں نماز کو تمام اس کے لوازمات کے ساتھ ادا کریں اور قائم کریں نماز کو۔ اچھا، سب سے پہلا کیا آتا ہے؟ طہارت۔ پہلا حکم جو ہے وہ طہارت کا ہے۔ طہارت نماز کی اولین شرائط میں شامل ہے۔ نمازی کے لباس، نماز کی جگہ اور مصلی کی طرح لازم ہے کہ نمازی کا جسم بھی پاک ہو۔ نماز سے قبل وضو لے، سورہ المائدہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بغیر روح کی پاکیزگی ممکن نہیں۔ بے وضو نماز پڑھنے کھڑا ہوگا تو وہ تو خود ہی صرف پڑھ رہا ہوگا نا، مٹی کا ڈھیر اس کا خود پڑھ رہا ہوگا، روح تو نماز نہیں پڑھ رہی ہوگی۔ نماز کا حکم کہاں ہے کہ انسان کا جسم اور روح دونوں نماز ادا کریں۔ اچھا، نمبر 2 پہ ہے نماز میں باقاعدگی۔ قیام صلوات کا لازمی جز ہے باقاعدگی۔ نماز میں باقاعدگی، پھر سے بیان کرنا، نماز میں باقاعدگی قیام صلوات کا لازمی جز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام میں ایک جگہ انسانی فطرت کی کمزوری کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: انسان دل کا بہت ہی کمزور واقعہ ہوا ہے، ذرا برائی پہنچی تو گھبرا اٹھا اور جہاں اچھائی ملی اکڑ گیا۔ انسانی فطرت ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ہنسا ہوں کہ اللہ پاک کو انسان کی ہر حرکت کا علم ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا امتحان کس چیز کا ہے کہ اللہ پاک تو سب جانتا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ مانو گے تو میرے۔ اچھا، اس کمزوری سے وہ مومن پاک ہیں جو ہمیشہ نماز ادا کرتے ہیں اور باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں۔ المعارج، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھیں
کہ باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں وہ ان برائیوں سے پاک ہیں کہ برائی آن پہنچے تو کمزوری پڑ گئی، فوراً کر لی کمزوری اس کو برائی کو کر لیا، ہاں جی، کمزوری ظاہر کی نا، دل کے کمزور ہو گئے وہاں پہ، جہاں پہ اچھائی کی بات ہے وہاں پہ اکڑ گئے، بہت تیری خیر۔ جو باقاعدگی سے نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان دو چیزوں سے پاک کر دیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، نماز کی حفاظت۔ سفر ہو یا قیام، خوشی ہو یا غمی، تندرستی ہو یا بیماری، جنگ ہو یا امن، ہر حال میں نماز فرض ہے اور ہر صورت میں اس کی ادائیگی لازم ہے، ہر صورت میں ادائیگی لازم ہے، کہیں پہ بھی معافی نہیں ہے، یہ ہے نماز کی حفاظت۔ چنانچہ سورہ المعارج میں اہل جنت کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کرنے والے جو ہیں وہ کبھی بھی اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، ہر جگہ پہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ الانعام میں قرآن مجید پر ایمان لانے والوں کی ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 2 اور 9 میں یہی بات دہرائی گئی ہے۔ کئی بار شادی بیاہ میں، سفر میں اور جلسوں و جلوس کے ہنگاموں میں ہم لوگ نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، کچھ جھوٹی شرم کی مارے اور کچھ مصروفیت کے بہانے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسے مواقع پر نماز کی حفاظت اور بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر ایک یا دو آگے بڑھ کر نماز کی نیت باندھ لیں تو ان کو دیکھ کر سب شریک ہو جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ کافی جگہوں پر شرم کے مارے یا کوئی مصروفیت کی وجہ سے ہم لوگ ان چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو نوٹ کریں کبھی ایسی مقامات، ایسی جگہوں پر کبھی کوئی اگر ایک دو لوگ ہو بھی جائیں تو بہت سارے ان کو دیکھ کر ہی ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کر دے کہ کسی کو دیکھ کر ہی ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اگلی پڑھتے ہیں جی، پابندی وقت۔ نماز کے لیے بےحد ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت تو ہر وقت کی جا سکتی ہے اور اس کے حضور ہر دم دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے جا سکتے ہیں، لیکن نماز کے وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی، نہ ہی نصف النہار زوال کے وقت نماز ادا کرنے کی اجازت ہے۔ کچھ ایسے مقامات اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے رکھے ہیں کہ ان میں ہم نماز صلوات نہیں پڑھ سکتے، عبادات نہیں کر سکتے۔ زوال کا وقت ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، مغرب بھی غروب آفتاب کے بعد ادا کرنے کا حکم ہے، اور فجر کی نماز طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت ہے۔ ہر نماز کے اوقات مقرر ہیں، ان میں اول وقت کو فضیلت حاصل ہے۔ پابندی وقت کے لیے ارشاد الہی ہے، نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر فرض ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ سورہ النساء۔ ہم لوگ آلسی بھی میرے جیسے کافی ہیں جو نماز کا وقت گزر جانے کے بعد کہتے ہیں ابھی بہت وقت ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو پہلے وقت میں نماز کا جو پہلا وقت ہے اس میں ادا کی بھی نماز کی فضیلت زیادہ ہے، تو کوشش کریں کہ نماز کو پہلے ایام میں ہی ادا کی جائے۔ وقت گزر جائے تو نماز قضا ہو جاتی ہے۔ قضا کی ادائیگی ایسے ہی فرض ہے جیسے قرض کی ادائیگی ہے۔ نماز قضا ہو بھی جائے تو اس کی ادائیگی لازم قرار دے دی گئی ہے۔ نماز سے غافل نہ ہونا ہر نمازی پر لازم ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ سورہ الماعون۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان نمازیوں کے لیے تو واقعی خرابی ہی ہے جو انسان اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ مجھ جیسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اس آیت کے لفظ ساہون، غفلت برتنے والوں، ساہون کا مطلب ہے غفلت برتنے والے، سے خیال ہے اس طرف جاتا ہے کہ شاید اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، غفلت برتے ہیں۔ حالانکہ یہاں نماز نہ پڑھنے والوں کا ذکر نہیں بلکہ مصلین، نماز پڑھنے والوں کا بیان ہے۔
گویا وہ نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن اس سے غافل اور بے خبر ہیں۔ غفلت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم سے اکثر نمازیوں کو نماز کے الفاظ تو یاد ہیں لیکن ان کے معنی کا علم نہیں، نماز کی روح اور حقیقت کا کوئی علم نہیں۔ تو یہ بھی ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو نماز میں الفاظ ادا کر رہے ہیں ان کے معنی کیا، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کے مقامات کیا کیا ہیں۔ غفلت کی دوسری صورت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز کے الفاظ تو ادا کرتا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور ہے، دماغ کسی اور سمت ہوا، خیالات منتشر ہوں، سر سجدہ میں ہو لیکن ذہن کے پرواز ادھر ادھر ہو، یعنی نماز سے کیا حاصل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث نبوی۔ ایک بڑا مزیدار واقعہ مجھے اس میں یاد آیا، وہ بھی میں ڈسکس کروں گا، ابھی تھوڑا سا یہ آگے پڑھتے ہیں۔ اگر نماز کے معنی ذہن میں ہوں، نماز کا ارکان کا خیال ہو، آہستہ آہستہ الفاظ ادا کیے جائیں اور یکسوئی کا اہتمام کیا جائے تو غفلت کے پردے بآسانی دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، نماز تو مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصلاۃ معراج المومنین۔ تو نماز سے غفلت یہ تو اکثر ہی رہتا ہے کہ ہم اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز نہیں یاد آ رہی ہوتی، کوئی حساب کتاب نہیں یاد آ رہا ہوتا، کوئی چیز کھو جاتی ہے ہماری۔ تو نماز میں ہمارا جو دھیان بھٹکتا ہے، ہم ادھر ادھر کی سوچیں لے کر آتے ہیں، تو ہم تو نماز میں حاضر ہی نہیں ہوتے نا۔ یہ تو سیدھی سی وہ بات ہو گئی کہ اگر ہمیں کوئی بندہ کچھ سکھا رہا ہے اور ہم اس کی بات نہ سن کر کہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو نماز کا بھی سیم یہی ہے کہ اگر ہم نماز میں موجود ہی نہیں ہیں، ہمارا دھیان ادھر ادھر ہے، یہ بس کی بات تو نہیں ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے ہمیں، کہ کوشش کرنے والے کا تو اللہ بھی ساتھ دیتا ہے نا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قیام کے ساتھ نماز پڑھیں، اس کے الفاظ پہ اس میں دھیان لگا کر، نہ کہ ادھر ادھر کی سوچوں کو دماغ میں جگہ دیں۔ اچھا جی، نمبر 6 پہ آ گیا، ریا و نمود سے پاک ہونا۔ ریا و نمود سے پاک ہونا نمازی کے لیے از بس ضروری ہے۔ اس میں دکھاوے، ریا و نمود اور نمائش کے کیا معنی ہے؟ اگر کسی نے لوگوں کے دکھاوے اور اپنی بڑائی جتانے کے لیے نماز پڑھی تو خدا سے اجر و ثواب کی امید کیسی؟ کچھ لوگ ہم جیسے ہیں نا، میرے جیسے بدبخت بھی، جو دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ بھئی میں بڑا نمازی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا کہ یہ تو میری ہے بھائی، تو اپنے فرض ادا کر۔ دعوت کا حکم ہے، دعوت دو، لیکن اگر نہ پڑھ رہا ہے کوئی تو اس کو برائی نہ کرو، اس کی برائی نہ کرو۔ خود پڑھ رہے ہو تو اس کو دکھاوے میں شامل نہ کرو۔ سورہ الماعون میں ارشاد الہی ہے، جو لوگ دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازیں عقارت ہیں، لہذا نماز خالصتاً اللہ کے لیے ادا کرنی چاہیے اور اسی سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے، نہ کہ یہ دل میں سوچیں کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں تو لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگ دیکھیں گے۔ دکھاوے کے لیے تو نماز کا حکم ہے ہی نہیں، نماز تو ہے ہی نہیں نا دکھاوے کے لیے۔ آپ کو کوئی نہیں کہتا آپ نمازی ہو تو بھی اس میں کوشش کریں کہ کوئی نہ کرے، کیونکہ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے خالصتاً، اس کا اجر و ثواب اللہ کی ذات نے دینا، نہ کہ کسی انسان نے دینا ہے۔ اچھا یہ آگے پڑھتے ہیں، نمبر 7 پہ ہے، قربانی اور عماد باہمی۔ قیام صلوات کا ایک اہم نتیجہ ہونا چاہیے، نماز باجماعت میں جس طرح ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے سے ملا ہوا ہو، ٹخنے سے ٹخنا جڑا ہوتا ہے، اسی طرح دل بھی دل سے مل جائیں، اور جب دل مل جائیں گے تو ایک دوسرے کی غمخواری، ہمدردی اور رعانیت کا جذبہ لازمی طور پر پیدا ہوگا۔ ہم لوگ اکثر نماز کا حکم دیا جاتا ہے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، مطلب اس وقت میں اگر اس کی ہم تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا، کہ ہم میں سے اگر کوئی نماز میں غیر حاضر بھی ہے تو اللہ پاک جو ساتھ میں ملا ہے اس کی نماز قائم ہے، وہ حاضری کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، نہ کہ ادھر ادھر دھیان کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے اس کی برکت سے ہماری نماز میں بھی وہ اثر، وہ تاثیر آ جائے۔ اور دوسری اس میں چیز یہ ہے سب سے بڑی، کہ جس ذات کے آگے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جس کے حضور ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ ہمارے دلوں کو جوڑتی ہے، ہمارے دلوں میں رحم دلی پیدا کرتی ہے، محبت پیدا کرتی ہے ایک دوسرے کے لیے۔
آگے بڑھتے ہیں اس سے۔ اگر ہم نماز پڑھنے کے باوجود ایک دوسرے کے کام نہیں آتے، وہی بات آ گئی کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آتے، ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے جذبہ احسار پیدا نہیں ہوتا، تو ہمیں اپنی نمازیں درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو کسی کو ادنا سی چیز بھی نہیں دیتے یا کسی کو کچھ مستعار ادھار نہیں دیتے۔ سورہ الماعون۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو کھانا کھائے اور اسے علم ہو کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو اس کا کھانا حرام ہوگا، بے شک وہ حلال کی کمائی سے ہو۔ اگر کوئی نمازی رات کا کھانا کھا بیٹھا ہے اور اس کے علم میں ہے کہ میرے ہمسائے نے کھانا نہیں کھایا، تو اس کا وہ کھانا بھی حرام قرار دیا جائے گا، بے شک وہ چاہے لاکھ حلال کمائی سے کمایا گیا کھانا ہو۔ تو ان سب چیزوں کی خبر رکھنا بھی ہمیں نماز کے احکامات میں شامل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ حکم میں شامل ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نمازی باقاعدگی سے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اللہ کے احکامات کو نماز کو قائم کرتا ہے، اس کے دل میں خود بخود یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں۔ خشوع اور خضوع قیام صلوات کا اہم تقاضا ہے کہ نمازی کے دل میں عاجزی پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے۔ خشوع و خضوع اسی عجز و نیاز کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ مومنون کے ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے، فلاح، دنیا و آخرت کی کامیابی ان مومنین کے لیے ہے جو نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ لازم ہے کہ نمازی غرور اور اکڑ سے دور ہو اور اس کا دل عجز و نیازی سے معمور ہو۔ اکڑ کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی حکم نہیں ہے دوستو۔ تو ہمیں تو اللہ کے حضور خشوع اور خضوع، عاجزی، جھک کے، عقیدت سے، محبت سے، خوف سے کہ بہت بڑی ذات اور بے شک اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں نماز قائم کرنے کی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اچھا جی، آگے نمبر 9 پہ ہے برائی اور ناشائستہ امور سے پرہیز۔ نماز محض ایک رسم نہیں بلکہ مستقل نظام ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، نماز ایک طرف ہر فرد کے اعمال کی اصلاح اور اخلاقی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، دوسری طرف وہ اجتماعی بہبود سکھاتی ہے اور امداد باہمی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، نماز قائم کرو، نماز یقیناً فحش کاموں اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی بات ہے۔ نماز ہمیں برائی سے روکتی ہے، اس لیے ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے ایک شخص اللہ کو بھی یاد کرتا ہو اور برے کام بھی کرتا ہو، وہ عبادت گزار بھی ہو اور بدکار بھی ہو؟ اگر کوئی شخص ایسا ہے تو اسے اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ نماز اور بے حیائی، نماز اور برائی ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہیں۔ اگر کوئی انسان نمازی ہونے کے باوجود برائی کرتا ہے تو وہ نماز میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہے۔ اور غلطی وہ کیا ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا نہیں ہو رہی ہے، نماز کے احکامات کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ نمازی ہے تو وہ بھی بات آ گئی جو پیچھے بیان کی گئی ہے کہ اگر اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا ہے اور اس نے کھانا کھا لیا تو اس کا وہ کھانا حرام قرار دیا جائے گا، بھلے ہی وہ حلال کمائی سے کمایا گیا ہو۔ تو نماز کی فکر کرنی چاہیے ہمیں۔ سستی اور کاہلی سے اجتناب، وہی بات آ گئی کہ سستی اور کاہلی، ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہم نے کہ سستی اور کاہلی سے اجتناب قیام صلوات کا لازمی نتیجہ ہے کہ اللہ کا بندہ نماز کے وقت کا انتظار اس قدر بےتابی سے کرتا ہے جیسے پیاسا پانی کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے تو اس کا دل کسی اور کام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کے پاک بینیوں
ان کی پاک بیویوں کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گھل مل کر باتوں میں مصروف ہوتے، لیکن اذان کا وقت ہو جاتا اور اذان ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یوں چھوڑ کر یک لخت کھڑے ہو جاتے جیسے کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ محبت قائم کرنی چاہیے ہمیں۔ اذان ہم تو اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا کرے، کروٹ کروٹ ہدایت ہمیں عطا کرے، ہر قدم پہ ہماری ہدایت اور اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ تو ٹھیک سے نماز اذان سنتے بھی نہیں ہیں، خاموشی سے سنتے بھی نہیں، اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ اذان ہو تو ہر کام چھوڑ دو، اور اصولی طور پہ ہمیں ہر کام چھوڑ، وہ بلاوا ہے اللہ پاک کی ذات کا۔ اللہ جل شانہ نے نماز میں سستی اور کاہلی منافقین کی علامت بیان فرمائی ہے۔ سورہ النساء میں ارشاد ہے، وہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو نہایت سستی سے اٹھتے ہیں۔ اس طرح سورہ توبہ میں ارشاد ہے کہ وہ نمازوں میں آتے ہیں مگر نہایت کسمندی اور کاہلی سے۔ یہ اللہ پاک قرآن میں بیان کر چکے ہیں اور اس سے ممانعت فرمائی ہے ہمیں کہ ہمیں اللہ پاک ان چیزوں سے دور رکھے اور اپنے حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نماز باجماعت۔ نماز انفرادی فریضہ ہے، یعنی ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر نماز کی ادائیگی فرض ہے۔ سفر، حضر، حالت جنگ اور جدید بیماری کے اندر بھی نماز سے رخصت نہیں۔ گویا فرد پر ہر حال میں نماز ادا کرنا لازم ہے، ہر فرد پر ہر حال میں نماز ادا کرنا لازم قرار دی گئی ہے، لیکن حکم ہے نماز باجماعت ادا کرو۔ سورہ البقرہ میں حکم دیا گیا ہے، آرڈر دیا گیا ہے ہم لوگوں کو کہ نماز باجماعت ادا کرو۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، سفر میں ہے، گھر میں نہیں ہے، یا مسجد دور ہے، یا آپ وقت پہ پہنچ نہیں پائے تو آپ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ نفل نمازوں کی ادائیگی اپنے گھر میں ادا کرنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ اچھا، نماز باجماعت کی تاکید کا اندازہ اس امر سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے۔ مختصر یہ کہ قیام صلوات کا تقاضا ہے کہ ہر نماز کو جسمانی اور روحانی، ذہنی اور قلبی طہارت حاصل ہو۔ نماز کی کامل طور پر حفاظت کی جائے، باقاعدگی اور پابندی سے نمازیں ادا کی جائیں، نمازی اپنی نماز سے غافل نہ ہو، ریا و نمود سے اور سستی و کاہلی سے پاک ہو، بے حیائی اور ناشائستہ امور سے پرہیز کریں، دلوں میں عجز و انصار اور خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہو اور نماز باجماعت ادا ہو۔ ملت اسلامیہ کے شیرازہ بندی کا بہترین ذریعہ قیام صلوات ہے۔ اس سے ہونے والی شیرازہ بندی مسلمانوں کو یقیناً سیسا گلائی ہوئی دیوار بنا دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگان کی توفیق عطا کرے اور نمازی مومن نمازی بنائے، اور اللہ پاک ہمارے دلوں سے کالب ختم کرے، ہمارے دلوں سے سستی کاہلی ختم کرے، نماز کا ادب و احترام پیدا کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ شیئر کیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔